الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پارہ نمبر 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد فرمایا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے یہودیوں کا 2 ہفتے سے زیادہ عرصے تک محاصرہ فرمایا۔ محاصرہ آپ سمجھتے ہیں، محاصرہ فرمایا۔ وہ اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور ان کے دل ڈر گئے، خائف ہو گئے۔ تو ان سے ان کے سردار کعب بن اسد نے یہ کہا کہ اب 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس شخص یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرو اور ان کی بیعت کر لو، کیونکہ خدا کی قسم یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں۔ یہ بنی قریظہ کے لوگ یہودی تھے، یہ نبی مرسل ہیں، ایک یہ ظاہر ہو چکا، اور یہ وہی رسول ہیں جن کا ذکر تمہاری کتاب میں ہے۔ ان پر ایمان لے آئے تو جان مال اولاد سب محفوظ رہیں گے۔ اس بات کو قوم نے نہ مانا، یہ پہلی بات تھی، اس کو قوم نے نہ مانا۔ تو کعب نے دوسری صورت پیش کی اور کہا اگر اسے نہیں مانتے تو آؤ پہلے ہم اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں، پھر تلواریں کھینچ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے مقابلے میں آ جائیں، تاکہ اگر ہم اس مقابلے میں ہلاک بھی ہو جائیں تو ہمارے ساتھ اپنے اہل خانہ اور اولاد کا غم تو نہ رہے گا۔ اس پر قوم نے کہا بیوی بچوں کے بعد جینا ہی کس کام کا؟ کعب نے کہا یہ بھی منظور نہیں ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کرو، شاید اس میں کوئی بہتری کی صورت نکلے۔ انہوں نے تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوا اور کوئی بات منظور نہ فرمائی کہ اپنے حق میں حضرت سعد بن معاذ کے فیصلہ کو منظور کریں۔ اس پر انہوں نے کہا ہمارے پاس ابو لبابہ کو بھیج دیجئے۔ سعد بن معاذ کا آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں، ابو لبابہ کو بھیج دیں، کیونکہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے تعلقات تھے، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اور ان کی اولاد اور ان کے عیال سب بنو قریظہ کے پاس تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ بنو قریظہ نے ان سے رائے دریافت کی کہ کیا ہم حضرت سعد بن معاذ کا فیصلہ منظور کر لیں؟ یعنی ابو لبابہ سے پوچھا بھی سعد بن معاذ کا فیصلہ اگر وہ دیں تو قبول کر لیں، کہ جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں وہ ہمیں قبول ہو۔ حضرت ابو لبابہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ یہ تو گلے کٹوانے کی بات ہے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت واقع ہو گئی۔ ابھی قدم بھی نہ ہٹے تھے، مجھے اندازہ ہو گیا، میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ یہ تو غلطی ہو گئی۔
یہ سوچ کر وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو نہ آئے، سیدھے مسجد شریف پہنچے اور مسجد شریف کے ایک ستون سے اپنے آپ کو بندھوا لیا اور اللہ کی قسم کھائی کہ نہ کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے یہاں تک کہ مر جائیں، یہ اللہ توبہ قبول فرما لے۔ غلطی کا احساس ہو گیا اور سزا بھی خود ہی مقرر کر لی۔ وقتاً فوقتاً ان کی زوجہ آ کر انہیں نمازوں کے لیے اور طبی حاجتوں کے لیے کھول دیا کرتی تھی اور پھر باندھ دیے جاتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر میرا محبوب تمہارے لیے اللہ سے شفاعت کریں گے تو اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ آج لوگ اگر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں تو لوگ پوچھتے ہیں یہاں کیا لینے آتے ہو؟ معاذ اللہ، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی زندہ تھوڑی ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، لیکن جب انہوں نے یہ کیا ہے تو میں انہیں نہ کھولوں گا جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہ کرے۔ یہ کیسا پختہ ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ غلطی ہو گئی لیکن اب اس کا آپ خمیازہ دیکھیں کیسے بھگت رہے ہیں۔ وہ 7 روز بندھے رہے، نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ صحابہ کرام میرے مردمان نے انہیں توبہ قبول ہونے کی بشارت دی تو انہوں نے کہا خدا کی قسم جب تک رسول کریم مجھے خود نہ کھولیں تب تک میں نہ کھولوں گا۔ ساڈے ول سونیاں نگاواں کدونیاں، ساڈے ول سونیاں نگاواں کدونیاں، دسو منظور دسو منظور دعاواں کدونیاں، ساڈے ول سونیاں۔ جب تک حضور نہ آئیں گے میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ حضور تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے انہیں اپنے دست مبارک سے کھول دیا۔ حضرت ابو لبابہ نے عرض کی میری توبہ اس وقت پوری ہوگی جب تک میں اپنی قوم کی بستی کو چھوڑ دوں، یعنی چھوڑ نہ دوں تب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی، جس میں مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی، اور میں اپنا پورا مال اپنی ملک سے نکال دوں گا، یعنی جب تک نکال نہ دوں تب تک میری توبہ قبول نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہائی مال کا صدقہ کرنا کافی ہے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ خیانت کے متعلقہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی قوم کے راز دوسری قوم تک پہنچانا سخت جرم ہے۔ یہ خیانت کے متعلق یہ ایک واقعہ تھا۔ اب اللہ رسول سے خیانت کی کیا صورت ہے؟ اللہ رسول سے خیانت نہ کرو، اس خیانت کی ایک صورت تو وہ تھی جو اوپر شان نزول میں بیان ہوئی۔ دوسری صورت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرائض چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ سے خیانت کرنا ہے، اور سنت کو ترک کرنا رسول اللہ سے خیانت کرنا ہے۔ اب اس بات کی روشنی میں ہم سارے اندازہ کریں کہ ہم اللہ رسول سے خیانت کرنے والے ہیں یا نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ کا دین تمہارے پاس ایک امانت ہے، لہذا اس نے اپنے جو فرائض اور حدود و احکام تمہیں بطور امانت دیے ان پر عمل کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور فرائض اور سنتیں وغیرہ چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ یہ اللہ رسول سے خیانت کی کیفیت ہے۔ کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی میں جن اقدار کا اہم کردار ہوتا ہے ان میں سے ایک امانت و دیانت بھی ہے۔ اس لیے ہر دور اور ہر معاشرہ میں خاص اس کا تعلق کسی بھی مذہب اور تہذیب سے ہو، امانت داری کو پسند کیا گیا ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے
کہ گزشتہ قوموں کے پاس جب اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے احکام پہنچانے جاتے تو ان کے سامنے اپنی شان امانت داری کو بطور خاص بیان کرتے۔ دین اسلام میں امانت داری کو خاص مقام عطا کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت داری کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا، اور آپ اپنے خطبوں میں اکثر ارشاد فرماتے لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اب اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ بہت ساری آیات اس کے متعلق قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی۔ مثلاً ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیگر بھی بہت ساری آیات ہیں، حدیث میں بھی روایات میں بھی جو ہے نا وہ امانت کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ امانت داری سے متعلق عام لوگوں کا ویسے ذہن صرف اس طرف جاتا ہے کہ کسی کے پیسے رکھوا دیں تو یا مال و اسباب وغیرہ کوئی چیز رکھوائی تو ہم اس کے امین ہیں، یعنی اس کی حفاظت کریں گے۔ ویسے آج کل وہ بھی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، بہت تھوڑی تعداد ہے، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ امانت کا بذات خود مفہوم بہت وسیع ہے۔ اسلام میں امانت داری کا جو تصور ہے وہ یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ امانت ایک وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے، جس کے دائرے میں اللہ تعالیٰ کے وہ تمام حقوق بھی آتے ہیں جو بندوں پر لازم ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کفارہ، نذر وغیرہ، اور اس میں بندوں کے باہمی وہ تمام حقوق بھی شامل ہیں جو ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ امام ابو نعیم فرماتے ہیں حلیۃ الاولیاء میں کہ جن علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ ہر قسم کی امانتوں کو عام ہے، ان میں حضرت برا بن عازب، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب بھی شامل ہیں۔ یہ سب فرماتے ہیں کہ وضو، جنابت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، ناپتل اور ودیت ہر چیز میں امانت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ نے تنگ دست یا فراخ دست کسی کو بھی امانت روک لینے کی رخصت نہیں دی۔ اب اگر امانت کے شعبے دیکھیں تو امانت کے بہت سارے شعبے ہیں۔ حکمران بھی امانت دار ہیں، جو حاکم ہے نچلی سطح کا، ایک تو حکمران ہے نا اوپر والی سطح کا، ایک حاکم ہے نچلی سطح کا، وہ اپنی جگہ پہ امانت دار ہے۔ دکاندار ہے تو وہ اپنی جگہ امانت کا محافظ ہے۔ دیگر آپ علماء دین ہیں تو وہ اپنی جگہ پر شریعت کے امانت دار ہیں۔ تو یہ جو امانت ہے اس میں خیانت کرنے کے لحاظ سے ہمارے موجودہ ہر شعبہ زندگی میں خیانت پائی جا رہی ہے۔ آپ دفاتر میں دیکھ لیں، دکانوں میں دیکھ لیں، پھل اور سبزی بیچنے والے کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ ایک ہماری دستاویزات اگر ہم سے گم ہو جائیں، قیمتی چیز گم ہو جائے تو ہمارا حال یہ ہے کہ شاید ہمیں وہ دوبارہ ملتی نہیں، ہمیں ڈپلیکیٹ کی طرف ہی جانا پڑتا ہے، ہمیں مصنع کی طرف ہی جانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ سند ہے تو یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے، یہ سارے کے سارے جناب آپ کو دوبارہ بنوانے پڑیں گے۔ جبکہ دیگر ملکوں میں آپ دیکھیں، بہت سارے ملکوں میں یہ کیفیت ہے، بتانے والے بتاتے ہیں، جن کے ساتھ یہ کیفیات برتی ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ اہم ترین کاغذات ٹرین میں بھی اگر رہ گئے تو وہ بھی 2-4 دن میں واپس ہمیں مل جاتے ہیں۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ پیسے تو چلو گئے کہ ان کا تو کوئی نہ کوئی بدل ہے، اب جو سرکاری کاغذات ہوں یا کوئی سرکاری ڈاکومنٹس ہوں یا اپنے کے کوئی دفتر کے متعلقہ کچھ چیزیں ہوں، کوئی رجسٹری ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، وہ کہاں سے ملے؟ اس کو دوسری مرتبہ بنوانے میں جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کا سب کو اندازہ ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے ہم یہ نہ دیکھا کریں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، بذات خود مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں امانت دار ہوں، میری وجہ سے کوئی تنگ تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں، میرے پاس اگر کسی نے کوئی چیز رکھوا دی تو وہ مجھے وہ واپس کرنی ہے۔ خیانت کا مطلب یہ بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو خرچ کر لیں اور جب اس کو ضرورت پڑے تو وہ کہے لو جی وہ تو میں نے خرچ کر لی تھی، اب ذرا 5-7 دن آپ صبر کریں۔ یہ امانت کا مطلب نہیں ہے، بلکہ آپ رازداری کو دیکھ لیں تو اس کا تعلق بھی امانت کے ساتھ ہے، آپ عزت کے معاملات کو دیکھ لیں تو اس کا تعلق بھی امانت کے ساتھ ہے، آپ مالداری کو دیکھ لیں تو اس کا تعلق بھی امانت کے ساتھ ہے، آپ جو افسر طبقہ ہے یا ملازم طبقہ ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اس کا تعلق بھی امانت داری کے ساتھ ہے کہ جناب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دفتر جاندے بھی نہیں، حاضری لگتی بھی پئی ہے، تنخواہ آندی بھی پئی ہے،
یہ بھی کیفیت ہے۔ پھر جو ملازم ہے وہ چاہے دکان کا ہے چاہے کسی دفتر کا ہے، بس اس کی نظر میں جو ہے نا وہ جو دکان کا مالک ہے، جو افسر ہے، وہ سارے کے سارے فرعون ہیں۔ بھائی یہ کہتا چھٹی چھٹی، بھائی بندہ خدا کا اس کو سمجھاؤ، بھائی تیرے جس کے پاس تو کام کرتا ہے وہ مالک ہیں، وہ خوشحال ہوں گے تو خوشحال ہوگا۔ اگر تو چھٹیاں ہی کرتا رہے یا تو کام چوری رہے یا تو ڈنڈی ہی مارتا رہے، تو مجھے بتائیے تیرے ڈنڈی مارنے سے دکان کے معاملات خراب ہوں گے، جب دکان کے معاملات خراب ہوں گے تو آٹومیٹکلی تو بھی خراب ہوگا۔ بات سمجھ آئیے نا؟ تو اس لیے ہمیشہ بندے کو امانت دار رہنا چاہیے، بالخصوص جو حکمران ہیں اس کے حوالے سے آپ تھوڑی سی روایات اور کچھ باتیں سماعت فرمائیں، پھر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج کل تو ویسے تو ہمارے ہاں مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جو حکمرانی جس طریقے سے طلب کی جاتی ہے اور کن کن رکاوٹوں کو ڈھا کر حکمرانی حاصل کی جاتی ہے اور کس طریقے سے کی جاتی ہے، بالخصوص ہمارے ہاں یہ آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ انہی کی روشنی میں آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنیں۔ حضور فرماتے ہیں، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایا کا حاکم بنایا پھر اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کی حفاظت نہ کی تو وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ دوسری حدیث پاک میں فرمایا، جسے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کا والی بنایا گیا، اکیلا اوپر والی سطح نہیں، تھوڑا نیچے بھی آ جائیں، جسے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کا والی بنایا گیا پھر وہ اس حال میں مر گیا کہ اس نے ان کے ساتھ خیانت کی تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ یہاں حدیث میں خانے سے مراد عہدہ کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا ہے، جس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا ان کے حقوق پورے طور پر ادا نہیں کیے، دوسرا عوام کا جو کام ان کے ذمہ تھا اسے نہیں کیا، جتنا وقت حکومت کی طرف سے عوام کے لیے متعین تھا اس میں کمی کی یا دوسرے کاموں میں ضائع کر دیا اور کام کا حق ادا نہ کیا۔ ٹھیک کچھ تو آپ بھی جانتے ہوں گے بھی، روڈ بن بھی جاتا ہے تو خراب بھی ہو جاتا ہے، ایک باری بنا لیندے نے، دوئی باری گٹر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تیسری باری فٹ پاتھ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اونی دیر روڈ خراب ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر الف تو شروع، ایسے ہے نا؟ ہاں، اسی طریقے سے متعلقہ شعبہ کے اشیاء و اموال جو در حقیقت عوام کا سرمایہ ہے ان کا بے جا یا ضرورت سے زیادہ استعمال تو نہ کیا، یعنی پیٹرول ڈیزل آیا دفتر کے کھاتے میں، اپنی گندم سیراب ہو رہی ہے، پھر ہے اولاد نو کینسر ہو گیا، بھی ہونا نہیں سی تو غریب قوم کا آپ نے جناب وہ جو استعمال ہونا تھا ہاسپٹل پہ، استعمال ہونا تھا سرکاری دفتر پہ، استعمال ہونا تھا عوام کے لیے، آپ نے اس کو اٹھا کے کھاتے میں تو چڑھ گیا۔ اب یہاں میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، آپ ذرا اس کو سمجھ آئیے گا، جن کو معلومات ہوں گی وہ خود بخود سمجھ جائیں گے۔ ایک جگہ مجھے جانا ہوا تو مجھے وہاں یہ معلومات ملی کہ ایک چیز یہاں آتی ہے تو وہ کاغذوں میں اس کی جو انٹری ہوتی ہے وہ ہزاروں میں ہوتی ہے، یعنی وہ آئی تو فار ایگزامپل وہ 5 لاکھ میں آئی اور جب وہ گئی تو وہ 10,000 میں گئی، آئی تو 5 لاکھ میں اور گئی تو 10,000 میں، اب وہ اندازہ لگا لیں خود ہی، یہ جو اتنا زیادہ فرق آیا تو یہ فرق کیسے آ گیا، کون لے آیا، کیا بنا، یہ ساری باتیں آپ حضرات جانتے ہیں، اس لیے توجہ کرنی چاہیے۔ رشوت لے کر اداروں اور عوام کے مفاد کو نقصان پہنچانا یہ بھی خیانت ہے۔ اپنے سے اوپر والوں کو غلط مشورے دیے، جی حضوری ایک بندہ نیچے کام کرنے والا ہے لیکن چاپلوس نہیں ہے تو اس لیے اس کے بارے میں غلط مشورے اوپر والا، نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کرپٹ ہے فلانا، یہ مطلب ساری غلط انفارمیشن دے کے تو اس بندے کا کلا کما کروانا۔ اور جو بندہ چاپلوس ہے وہ بڑا ایک مشہور بات بنی ہوئی ہے نا کہ وہ افسر صاحب کے گھر افطاری تھی، انہوں نے نیچے والے کو بولا، اس نے کہا افطاری ہے ذرا ایک مرغی کا بندوبست کرو، وہ جو زمانہ تھا دیسی مرغی کا، اب تو نظام اور ہے، اب اچھے افسر بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، یہاں دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن جو اکثریت ہے یا جو کیفیت زیادہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ انہیں تھلے والے نے کیا ہونا کہ بھی افسر گھر مہمان والے نے 5 مرغیاں چاہیے نے، تو اور تھلے گل گئی تو انہیں کہ جی مہمان آ رہے نے 8 مرغیاں چاہیے نے، جدو بالکل تھلے گئی تو 10 مرغیاں کی گل آ گئی، افسر کے گھر کنیاں گئیاں، ایک ہی گئی، اللہ جانے وہ بھی گئی یا نہیں گئی۔
انہوں صرف شعراء بچا ہے، ایک بوٹی بھی گئی۔ تو مطلب یہ صورتحال ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے منصب کا ٹھیک استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر جگہ جو جگہ بھی ہو ہمیں امانت داری کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، امانت میں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔